میرا نام ہے سجاد امن جنیجو اور میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی کتاب کا نام ہے طاقت کے 48 قوانین The 48 Laws of Power اور اس کا قانون نمبر ہے 18۔ اس کا عنوان ہے اپنے گرد قلعے مت تعمیر کریں، تنہائی بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا دشمنوں سے بھری ہوئی ایک بہت خطرناک جگہ ہے اور ہر کوئی خود کو دشمنوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ قلعے کی فصیل بہت محفوظ ہوتی ہے، لیکن تنہائی جتنے خطرات سے محفوظ کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو دوسروں کے بارے میں اور ان کی سازشوں کے بارے میں قیمتی معلومات سے محروم کر دیتی ہے۔ گھل مل کر رہیں اور اپنے دوست بنائیں۔ آپ اسی ہجوم کی وجہ سے اپنے دشمنوں کا شکار نہیں ہو سکتے۔ میکاولی دعویٰ کرتا ہے کہ خالصتاً فوجی نقطہ نظر سے فصیل ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ صاحب اقتدار شخص کی تنہائی کی علامت بن جاتی ہے اور دشمنوں کے لیے واضح اور آسان ہدف ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی حفاظت کے لیے بنائی گئی دیوار ہی آپ کو مدد پہنچنے سے محروم کر سکتی ہے اور خود آپ کی حرکت بھی محدود کر دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی فصیل ناقابل عبور لگتی ہو، لیکن ایک بار جب آپ اس کے پیچھے خود کو بند کر لیتے ہیں تو محاصرے کی صورت میں یہی آپ کی جیل بن سکتی ہے۔ اپنی محدود اور بند جگہ کی وجہ سے فصیلیں متعدی بیماریوں کی آماجگاہ بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ حکمت عملی کے لحاظ سے بند قلعے حفاظت تو فراہم نہیں کر سکتے بلکہ فائدے سے زیادہ نقصان کا باعث ہوتے ہیں۔ انسان فطرتاً ایک سماجی حیوان ہے اور طاقت و اقتدار کے قائم رکھنے کے لیے لوگوں میں ساکھ اور ان کے ساتھ قریبی تعلقات ہونا بہت لازمی ہے۔ اپنے آپ کو طاقت میں رکھنے کے لیے آپ کو سب میں مرکزی حیثیت و اہمیت حاصل کرنا ہوتی ہے۔ تمام سرگرمیاں آپ کی ذات کے گرد گردش کرنی چاہیے اور آپ کو اپنے خلاف سازش کرنے والے ہر شخص سے آگاہ ہونا چاہیے۔ اکثر لوگوں کو خطرے کے وقت حفاظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں وہ پسپائی اختیار کر کے اپنی تمام طاقت سمیت قلعہ بند ہو کر خود کو محفوظ تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا کرتے وقت وہ اپنی معلومات کے ذرائع کو بھی محدود کر لیتے ہیں اور اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ ان میں حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت بھی ختم ہو سکتی ہے اور یہ تنہائی کا شکار ہو کر نفسیاتی مسائل میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اکثر حالت جنگ میں یا دوسرے کسی بھی مقابلے میں تنہائی اور دوری شکست اور موت کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی لیے خطرے اور غیر یقینی صورتحال میں قلعہ بند ہونے کی خواہش کو نظر انداز کر کے آپ کو میل جول بڑھانا چاہیے۔ آپ نہ صرف اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ رابطے کریں بلکہ نئے دوست بھی بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ مختلف اقسام کے حلقہ احباب میں اپنی آمد و رفت بڑھا دیں۔ مشہور رومی سیاستدان سیسرو معاشرے کے ایک غریب طبقے میں پیدا ہوا۔ طاقت و اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس بس یہی راستہ تھا کہ وہ طبقہ امراء میں اپنے تعلقات بڑھائے جو کہ اس وقت شہر اور ریاست میں غالب حیثیت کے حامل تھے۔ اس نے بڑی ذہانت سے ہر شخص کو سمجھا اور یہ جان لیا کہ ان لوگوں میں سے کس کے دوسرے سے کیسے تعلقات تھے اور ان میں سے کون کس طرح کا اثر و رسوخ رکھتا تھا۔ وہ لوگوں میں اس طرح گھل مل گیا اور اتنے وسیع تعلقات قائم کیے جہاں اس کا کوئی دشمن ہوتا تو وہاں ان کا کوئی نہ کوئی دوست اور اتحادی بھی موجود ہوتا۔ چونکہ انسان بنیادی طور پر سماجی حیوان ہے، اس لیے تمام سماجی علوم و فنون جو ہمیں لوگوں کے لیے پسندیدہ بنا سکتے ہیں وہ بھی مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول سے حاصل ہو سکتے ہیں، جبکہ تنہائی اور لوگوں سے دوری ہمارے رویوں کو بھی اسی طرح تبدیل کرتی ہے کہ لوگ ہم سے مزید دوری اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بند دیواروں کے پیچھے محفوظ ہونے کی بجائے دنیا کو ایک وسیع عمارت کی طرح دیکھیں جس کے ہر حصے یا کمرے میں مختلف طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آپ کو مختلف کمروں میں آتے جاتے رہنا چاہیے تاکہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ گھل مل سکیں اور بوقت ضرورت آپ کو ہر جگہ سے مدد مل سکے۔ ایسی صورت میں آپ کے دشمن تنہا ہو جائیں گے اور آپ کو ان کے تمام خفیہ منصوبوں کی معلومات ملتی رہے گی۔ جس طرح ایک مسلسل حرکت کرتے ہوئے جانور پر کوئی بھی شکاری نشانہ نہیں لگا سکتا، اسی طرح اگر آپ مسلسل مختلف لوگوں اور حلقوں میں محو حرکت رہیں گے تو آپ کے دشمنوں کے لیے آپ کو شکار کرنا مشکل ہو جائے گا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی کہانی۔ چی ان شی ہوانگ 210 سے 221 قبل مسیح تک بہت طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت سکندر اعظم کی سلطنت سے بھی بہت وسیع تھی۔ اس نے تمام ہمسایہ ریاستوں کو فتح کر کے اپنی ریاست میں شامل کر لیا اور عظیم تر چین کی بنیاد رکھ دی۔ بادشاہ نے ہین ینگ میں ایک بے مثال محل تعمیر کروایا۔ اس محل میں 270 مختلف حصے تھے جو زیر زمین خفیہ راستوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ بادشاہ ہر رات مختلف حصے میں بسر کرتا اور کسی کو علم نہ ہوتا کہ بادشاہ کہاں ہے۔ بادشاہ لوگوں سے دور رہتا، حتیٰ کہ اگر کبھی اسے سفر کرنا پڑتا تو بھی بھیس بدل کر سفر کرتا۔ ایسے ہی ایک سفر کے دوران اسے موت آ گئی۔ اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔
खिदमतगारों ने उसकी लाश की बदबू छुपाने के लिए मछली और नमक का इस्तेमाल किया। अपनी आदम बेजारी की वजह से बादशाह अपने अजीजों, अपनी आलो औलाद से दूर कसम परसी की हालत में फोत हुआ। मौजू की मुनासबत से एक दूसरी छोटी सी कहानी। फ्रांस के बादशाह लुई 14 ने अपना वर्सेल्स इस अंदाज से बनवाया था कि शाही खुलवतगाह अमायदीन सल्तनत की रहायशियों और दफातर से घिरी हुई थी। बादशाह खुलवतगाह के लोगों से राब्ते में रहने को तरजीह देता था। बादशाह के दिन का आगाज एक रस्म से होता, जिसके मुताबिक बादशाह के अजीज व अकारब से लेकर तमाम दरबारी और दूसरे उमरा बादशाह की सुबह का सलाम पेश करते। बादशाह उन सब की बातें गौर से सुनता और जवाब में सिर्फ एक मुख्तसर सा कलमा बोलता, मैं देखूंगा। अगर कोई अहलकार बादशाह से उस फिक्रे के अलावा कुछ बात सुन लेता, ये उसके लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात होती। बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि इस रस्म में सल्तनत के छोटे बड़े कार परवरजान शामिल हों। इस तरह बादशाह अमूर सल्तनत सबके मशवरे से अंजाम देता। बादशाह की ये हिकमत अमली मुल्क में बदअमनी और खाना जंगी रोकने में बहुत ही मुआविन साबित हुई। बादशाह के सामने हमा वक्त हाजिरी और गैर हाजिरी पर सख्त सरजनिश ने महलाती साजिशों को खत्म कर दिया। बादशाह ने यूं राब्ते इस्तवार करके 53 साल तक महफूज व मामून तरीके से हुकूमत की। बहरहाल वक्त का ये कानून बादशाहों और साहिब इक़्तिदार लोगों पर ज्यादा लागू होता है। जैसे ही उनका राब्ता आवाम से मुनक़ते हो जाता है, वो अपने आला मकाम से गिर जाते हैं। मुख्तसरन की ताकत व कुव्वत इंसान की तख्लीक है, लिहाजा इंसानों के दरमियान रहने से ही उस कुव्वत में इजाफा मुमकिन हो पाता है। हासिल मकसद ये है कि बुलंद व बाला फसीलों वाले किले ताकत व इख्तियार के लिए लोगों की नफरत को मजीद बढ़ा सकते हैं। ऐसी फसीलों के पीछे मुकीद शहरी दुश्मन के आते ही आपको धोखा दे सकते हैं। हर तरह की कुमक और इतलात मुनक़ते होने के बाद किला आसानी से ज़ेर हो सकता है। एक नेक दिल और दाना शहजादा जवान खसूसियात को अपनी नस्ल में पैदा करना चाहता हो और ये ख्वाहिश भी रखता हो कि उसके बेटे जालिम व जाबिर न बने, वो कभी किले और फसीलें तामीर नहीं करता। ये है सजाद अमन जुनेजो और आज की किताब का नाम है ताकत के 48 कवानीन, द 48 लॉज ऑफ पावर, और उसका कानून नंबर था 18। देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया।